بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے قرآن فار آل مینکائنڈ، قرآن تمام انسانوں کے لیے۔ قرآن میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ سارے انسانوں کے لیے۔ نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ قرآن اتارا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے اوپر تاکہ وہ سارے عالم کے لیے وارنر بنے، آگاہ کر دینے والا، بتا دینے والا۔ دیکھیے، یہ سارے ہی پیغمبروں کا یہی مشن تھا۔ اس کو قرآن میں انذار اور تبشیر کہا گیا ہے۔ لیکن پچھلے زمانے میں کیا ہوا کہ پیغمبر آئے لیکن امت نہیں بنی، تو انفرادی طور پر پیغمبروں نے دعوت کا کام کیا لیکن امت کے سطح پر کام پھر بھی نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمیشہ پیغمبر بھیجنا یہ اللہ کے اسکیم میں نہیں تھا۔ اللہ کے اسکیم یہ تھا کہ ایک امت بن جائے اور وہ پھر نسل در نسل، جنریشن آفٹر جنریشن دعوت کا کام کرتی رہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام پر نبوت ختم کر دی گئی، تو اس کی وجہ یہی تھی۔ یہ کوئی افضلیت کی بات نہیں تھی، نہ کاملیت کی بات تھی، یہ اس لیے تھی کہ امت بن گئی۔ ایسا نہیں کہ مکمل دین اتر گیا اور افضل دین اتر گیا، یہ سب کہیں قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ امت بن گئی۔ اب پیغمبر کو ریپلیس کرنے کے لیے ایک امت موجود ہو گئی اور قرآن محفوظ ہو گیا۔ اب امت کی ذمہ داری قرار پائی کہ اس محفوظ قرآن کو ہر دور میں ہر مقام پر پہنچاتی رہے۔ اب آپ دعوت کی تاریخ کو دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ لتنذر بہ ام القری ومن حولھا۔ رسول کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ مکہ والوں پر اور مکہ کے اطراف والوں پر پہنچا دے بات کو، کیونکہ ہر انسان کی عمر لمیٹڈ ہوتی ہے، تو لمیٹڈ عمر میں ظاہر ہے کہ لمیٹڈ کام ہی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے مکہ والوں پر، اطراف مکہ پر دعوت پہنچا دی۔ اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے صحابہ سے کہا کہ ان اللہ بعثنی کافۃ للناس فادعوا عنی، کہ میں صرف مکہ اور اطراف مکہ کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، سارے عالم کے لیے، تو اب تم یہ کام کرو۔ چنانچہ صحابہ پھیل گئے، اور اس زمانے میں ظاہر ہے کہ خچر پر، اونٹ پر سفر ہوتا تھا، تو ان کی جو پہنچ تھی وہ زیادہ سے زیادہ ایشیائی ملکوں تک تھی۔ ایشیائی ملکوں میں انہوں نے پہنچا دیا۔ ابھی میں ترکی گیا تھا، تو وہاں پر استنبول میں کئی صحابی کی قبریں ہیں۔ ان میں سے ایک ہیں حضرت ابو ایوب انصاری۔ وہ مدینے سے ایک
جماعت کے ساتھ نکلے اور وہ پہنچے ترکی میں، وہیں پر ان کی قبر ہے۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ جب وہ درمیان میں تھے تو سخت بیمار ہو گئے، کیونکہ ان کو عمر اس وقت 80 سال ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اب میں بیمار ہو گیا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو اگر میں مر جاؤں راستے میں، تب بھی مجھ کو جہاں ہم لوگ جا رہے تھے وہاں پہنچانا۔ نکلے تھے وہ ترکی تک جانے کے لیے۔ تو ان کی نصیحت یہ کی کہ انہوں نے کہ میری جو باڈی ہے وہ لے جانا وہاں ڈیسٹینیشن تک اور وہیں پر دفن کرنا۔ اس میں الفاظ ہیں کہ واوسا ان یغل بہ الی ارض العدو۔ دیکھیے اس میں عدو کا لفظ جو ہے مدعو کے معنی میں ہے، یعنی یہ وصیت کی انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہ میرے باڈی کو مدعو کے لینڈ آف مدعو تک لے جانا، وہیں پر دفن کرنا۔ چنانچہ وہاں استنبول میں حضرت ابو انصاری کا مزار ہے، وہاں بہت لوگ آتے ہیں۔ میں اس پر سوچتا رہا کہ انہوں نے ایسی وصیت کیوں کی کہ میں دانیمان میں مر جاؤں تب بھی میرا باڈی لے جانا مدعو کی سرزمین تک۔ اس پر سوچتے ہوئے میری سمجھ میں آیا کہ وہ چاہتے تھے کہ میری جو قبر ہے وہ بعد والوں کے لیے ریمائنڈر بنی رہے، ریمائنڈر، یاد دہانی کہ صحابہ یہاں تک پہنچے ہیں، اب تم آگے اس مشن پہ لے جاؤ۔ مشن ختم نہیں ہوا، مشن ختم نہیں ہوا، وہ تو کنٹینیو ہوئے۔ تو یہ آپ نے جو وصیت کی تھی بہت بامانہ تھی کہ مشن جو ہے نہ عرب میں ختم ہوا، نہ شام میں ختم ہوا، نہ ترکی میں ختم ہوا، اس کو اور آگے جانا ہے۔ تو ایز اے ریمائنڈر انہوں نے چاہا کہ میری قبر بنے تو وہاں بنے، کیونکہ وہیں پر قبر بنائی گئی ان کی۔ یہ صحابہ کے دور کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد تابعین اٹھتے ہیں، تابعین آگے بڑھاتے ہیں اس مشن کو، وہ افریقہ تک پہنچ جاتے ہیں، افریقہ تک۔ تو ایک السٹریٹو واقعہ ہے حضرت عقبہ بن نافع کا، تابعی تھے وہ۔ تو وہ ان کا قافلہ گھوڑوں پر گیا تھا، حضرت ابو ایوب کا قافلہ تو گیا تھا خچر پر، اونٹ پر، ان کا قافلہ گھوڑوں پر گیا تھا۔ تو افریقہ کے علاقوں کو سے گزرے وہ دعوت دیتے ہوئے، قرآن پہنچاتے ہوئے، یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے اٹلانٹک کے کوسٹ پر، اٹلانٹک کے ساحل پر۔ آپ جانتے ہیں کہ اٹلانٹک وہ سمندر ہے جو افریقہ اور امریکہ کے بیچ میں ہے، بہت بڑا سمندر، بہت بڑا سمندر۔ تو اس وقت معلومات نہیں تھی یہ جاننے کے لیے کہ اس کے بعد کیا ہے۔ تو حضرت عقبہ بن نافع سمندر کنارے اپنا گھوڑا کھڑا کیا انہوں نے، اور کہا کہ خدایا اگر میں جانتا کہ اس سمندر کے اس پار بھی کوئی ملک ہے جہاں انسان رہتے ہیں تو میں وہاں تک پہنچتا، میں گھس جاتا ہوں سمندر میں، یہاں تک کہ تیرے سوا کسی کی یہ بات نہ کی جائے۔ ظاہر ہے کہ گھوڑے کے ذریعے اٹلانٹک پارنا ممکن نہیں تھا، ممکن کوئی بھی شخص گھوڑے کے ذریعے اٹلانٹک پار نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی اسپرٹ کی بات ہے، ان کے جذبے کی بات ہے۔ تو آپ دیکھیے رسول اللہ کے زمانے میں عرب تک پہنچا قرآن کا پیغام، صحابہ کے زمانے میں ایشیا میں پھیلا،
تابعین زمانے میں افریقہ تک پھیلا. اس کے بعد ابھی بہت ساری دنیا باقی تھی. تو میں یہ سوچتا رہا کہ ان کی زبان سے جو کلمہ نکلا تھا عقبہ بن نافع تابعی کی زبان سے کہ خدا اگر میں جانتا کہ اس سمندر کے اس پار بھی کوئی دنیا ہے تو میں وہاں گھس کے پہنچتا. تو یہ سادہ دعا نہیں تھی، یہ سادہ دعا نہیں تھی. اس کا مطلب اس ہے کہ خدا ہمیں وہ سادھن دے، وہ وسائل دے، وہ ریسورسز دے جس سے ہم آگے بھی سفر کر سکیں. یعنی اونٹ و خچر سے پہنچے تھے وہ ترکی تک، گھوڑے سے پہنچے وہ افریقہ تک. اب ان کی لمیٹیشنز آ گئی، ان کی لمیٹیشنز آ گئی. تو مطلب یہ تھا کہ ایسا کوئی ایسے وسائل دے، ایسے ذرائع دے جس سے ہم اپنی لمیٹیشنز کو اوور کم کر سکیں. اس دعا کا مطلب یہ تھا کیونکہ دعوت تو بھی جنریشن جاری رہنا تھا. وہ تو نسل در نسل جاری رہنا تھا. وہ نہ ختم ہوئی تھی رسول اللہ پر، نہ ختم ہوئی تھی ابو ایوب انصاری پر، نہ ختم ہوئی تھی وہ عقبہ بن نافع پر. وہ چلتے رہنا ہے اس کو. تو یہ دعا کو پر سوچتے سوچتے میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور وسائل کا ایک نئی دنیا کھول دی. ایک نئی دنیا جس کو ہم کہتے ہیں ایج آف کمیونیکیشن. ایج آف کمیونیکیشن کیا ہے؟ وہ دعائیوں کو جہاں ان کی لمٹ ہو گئی تھی آگے کا وہ دینا. میں ایک مرتبہ گیا احمد آباد میں تو ایک صاحب نے وہاں نیا کارخانہ لگایا تھا. وہ خود انجینئر لیکن ان کے پاس کوئی مینجمنٹ کا ایکسپرٹ نہیں تھا، جو کہتے ہیں MBA. تو مینجمنٹ میں انہیں مشکل پیش آتی تھی. خود تو انجینئر تھے لیکن جو انتظام کا معاملہ تھا اس کے لیے انہیں ایک اور ایکسپرٹ چاہیے تھا. تو انہوں نے ایک جملہ کہا یہ بتاتے ہوئے، اب جب کچھ مجھے یاد ہے، کہ اپنی تو لمیٹیشنز آ جاتی ہیں مینجمنٹ سائٹ پر. اپنی تو لمیٹیشنز آ جاتی ہیں مینجمنٹ سائٹ پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ اور تابعین نے دعائیں جو کی تھیں اس کا مطلب یہی تھا کہ خدا اپنی تو لمیٹیشنز آ گئیں، خدا اپنی تو حد آ گئی. ہم اپنے پیروں پر چلے، ہم اونٹوں پر دوڑے، ہم نے گھوڑوں کو استعمال کیا کہ اب کیا کریں، یہ تو سمندر ہے. یہاں نہ ہمارے پاؤں کام کریں گے، نہ ہمارے اونٹ کام کریں گے، نہ ہمارے گھوڑے کام کریں گے. تو خدا نے کیا کیا، ایک نیا دور کھول دیا جس کو ہم کہتے ہیں ایج آف کمیونیکیشن. دیکھیے پہلے زمانے میں جغرافی کو علم نہیں تھا انسان کو، سب قیاس پر چلتا تھا، قیاس پر. جغرافی صحیح معنوں میں پیدا ہوئی ہے اس وقت جب کہ جو کہتے ہیں ایریل فوٹوگرافی، یعنی ہوائی جہاز کے ذریعے سے جب فوٹو لیے جانے لگے تب جا کر کے جغرافی کا علم جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے. ایریل فوٹوگرافی تو ہوتا ہے یہ کہ اوپر جہاز اڑتے ہیں، ان میں کیمرے فٹ ہوتے ہیں، وہ تصویریں لیتے ہیں پورے علاقے کی، پوری زمین کی. پھر وہ تصویروں کو میز پر بچھایا جاتا ہے، اس پر سیٹ کرتے ہیں، اس پر نقشے بناتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایریل فوٹوگرافی پیدا کی تاکہ دائی جانے کہاں کون سا علاقہ ہے، کہاں آسٹریلیا ہے، کہاں امریکہ ہے، کہاں یورپ ہے، کہاں لنکا ہے. ایک نیا دور، یعنی پہلے انسان جانتا نہیں تھا ایریل فوٹوگرافی بھی کوئی چیز ہے. ہوائی جہاز ذریعے
تصویریں لینا کوئی جانتا نہیں تھا. اب بالکل ایکوریٹ قسم کے میپ بنتے ہیں, ایکوریٹ میپ. وہ کیسے بنتے ہیں؟ ایریل فوٹوگرافی کے ذریعے بنائے جاتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے سمندروں میں کیسے چلے انسان. اللہ تعالیٰ نے اسٹیم پاور تک رسائی ہوئی انسان نے اسٹیم پاور دریافت کیا, اسٹیم شپ بنے اور سمندروں میں جہاز چلنے لگے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے بندے جاؤ, میں نے تم کو سمندر کے راستے کھول دیے, جاؤ سمندر کو اس پار تک اللہ کے بندوں کو پیغام پہنچاؤ. یعنی زمین کے نقشے بنا دیے, سمندروں میں راستہ کھول دیا. لیکن ابھی بھی مسئلہ باقی تھا, یعنی جس کو کہتے ہیں ٹیلی کمیونیکیشن. یعنی آپ دلی میں ہیں اور امریکہ سے آپ کو ربط قائم کرنا ہے, تو وہ کیسے ہو؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ٹیلی کمیونیکیشن پیدا کیا. پہلے آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی گراف آیا, پھر ٹیلی فون آیا. اب تو اتنی ترقی ہو چکی ہے کمپیوٹر ایج کے بعد کہ کسی بھی لمحہ آپ کسی بھی مقام سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ آپ ایک مقام پر بولیں اور ساری دنیا میں آپ کو سنا جائے. دیکھیے ایک حدیث ہے, وہ حدیث تو دجال کے بارے میں ہے. دجال بولے گا تو اس کی آواز مشرق و مغرب میں سنائی دے گی. لوگ سمجھتے ہیں کہ دجال کی چیخ کی بات ہے, ہرگز نہیں, یہ دور کی بات ہے, یہ دور کی بات ہے. یعنی دجال کا ظہور اس زمانے میں ہوگا جب کہ یہ ممکن ہو جائے گا کہ آپ ایک جگہ بولیں اور مشرق و مغرب میں آپ کی آواز سنی جائے, تصویر بھی آواز بھی. تو اس حدیث کو لوگ سمجھے بیٹھے ہیں کہ کوئی دجال ہوگا, کوئی چیخے گا اور ادھر ادھر سنائی دے گا. یاد رکھیے اگر ایسا کوئی دجال ہو چیخے اتنے زور سے تو کان کے پردے پھٹ جائیں گے, یہ دیواریں گر جائیں گی. اتنا زیادہ کوئی چیخنے والا اگر پیدا ہو جائے کہ اس کی چیخ جو ہے ساری دنیا میں سنائی دے تو یہ سب دیواریں قائم نہیں رہیں گی. کیونکہ جو ویوز ہوتی ہے ویو اس میں بہت طاقت ہوتی ہے. تو مطلب نہیں اس کا ہے, وہ دور کی بات ہے, وہ مومن کے لیے بھی ہوگا, غیر مومن کے لیے بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ دور پیدا کیا کہ تم گلوبل دعوی ورک کر سکو. گلوبل دعوی ورک کیسی عجیب بات ہے. یعنی پہلے آپ کو جانا پڑتا تھا کہیں, خشکی کے راستے, جنگلوں کو طے کرنا, دریاؤں کو طے کرنا, اور کتنے لوگ راستے بڑھ جاتے تھے. اب جو ہے آپ ایک مقام پر رہ کر کے ہر جگہ تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے پرنٹنگ پریس وہ پیدا کیا, پرنٹنگ پریس, تاکہ قرآن کو چھاپ کر کے, اس کے ترجمے چھاپ کر کے بلین بلین کاپی نکال سکتے ہیں اور ہر جگہ پہنچائیے. وہ جو حدیث ہے کہ لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخل اللہ کلمۃ الاسلام. ہر گھر میں کلمہ داخل ہو جائے گا. یہ پرنٹنگ پریس کے دور کی پیشین گوئی ہے کہ یہ ممکن ہو جائے گا قرآن چھاپا جائے, اس کو نسخہ تیار کیا جائے. اللہ ادخل اللہ کلمۃ الاسلام کا معنی یہی ہے. کیسے پہنچے گا؟ پرنٹڈ فارم میں, چھپی ہوئی کاپی. تو یہ حدیث دراصل دور طباعت کی پیشین گوئی ہے, پرنٹنگ پریس کے دور کی پیشین گوئی ہے. یہ سب یعنی صحابہ اور تابعین کے دعاؤں کے بعد یہ انفولڈ ہو رہا ہے, مواقع کی انفولڈنگ ہو رہی ہے.
یہاں پر میں ایک بات یار دوبارہ دلاؤں جو میں اس سے پہلے کئی بار کر چکا ہوں، کہ بخاری میں ایک روایت ہے کہ ان اللہ لا یید هذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ اس دین کو فاجر کے ذریعے بھی سپورٹ دے گا. فاجر کے معنی سیکولر، نان بلیور، یعنی جو جو تائید درکار ہے، جو سپورٹ درکار ہے، اگر اس میں مومن فیل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سیکولر لوگوں کے ذریعے سے پیدا کرے گا. تو آج آپ دیکھیے مسلمان جو ہیں اسی دور میں باقی رہ گئے جو خچر کا اور اونٹ کا گھوڑے کا دور تھا. میکنائزیشن آف پاور جو ہے وہ مسلمان نہیں کر سکے. یہ انہوں نے کیا، اہل مغرب نے کیا. انہوں نے اسٹیم شپ دریافت کیا، انہوں نے ایریل فوٹوگرافی دریافت کی، انہوں نے ماڈرن کمیونیکیشن دریافت کیا. جو بھی چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں ایج آف کمیونیکیشن، وہ انہیں کا تو پیدا کیا ہوا ہے. یعنی پیدا کیا گیا دعوت کے لیے، لیکن جنہوں نے کام کیا وہ سب اہل مغرب تھے. تو جہاں لمیٹیشنز آ گئی تھیں داعیوں کی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نئے امکانات کھول دیے. اور دیکھیے اس زمانے میں ایک بہت عجیب و غریب بات ہوئی ہے، وہ یہ کہ مدعو خود دائی کے پاس آ رہا ہے. یہ ایک نئی بات ہے، مدعو خود دائی کے پاس آ رہا ہے. یعنی اس کو کہتے ہیں گلوبل موبلٹی. وہ کیسے؟ ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ لوگ یہاں سے وہاں جانے لگے، بزنس کے لیے، جاب کے لیے، علاج کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، اور ٹورزم میں، سیاحی کے لیے. ایک پورا دور ہے جس میں کہ ہر دن لاکھوں کروڑ لوگ یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، یہاں سے وہاں جا رہے ہیں. بدو خود دائی کے پاس آ رہا ہے. ہر مسلم ملک میں، ہر مسلم کا غیر مسلم کی فرق نہیں ہے، ہر جگہ، ہر ملک میں دنیا بھر کے لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. اس معنی ہے کہ اگر آپ کے پاس قرآن کے ترجمے پرنٹڈ فارم میں ہوں تو آپ کے دروازے پہ آدمی اگر ناک کر رہا ہے کہ آؤ میں یہاں تمہارے دروازے پہ کھڑا ہوا ہوں، لاؤ مجھ کو دو خدا کی کتاب. کیسی عجیب بات ہے. یہ مسلمانوں کی بدذوقی ہے کہ وہ ابھی تک اس باتوں کو سمجھے نہیں. جسے کل دیکھیے، کل ہم یہاں پہ گئے تھے دلی میں ایک سیمینار میں، ہمارے ساتھی وہاں پر قرآن لے کر گئے، ترجمہ اس کا. تو وہاں جو ہندو لوگ تھے بڑے شوق سے وہ لے رہے تھے، بہت شوق سے. ایک دو مسلمان وہاں آ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، یہ لوگ بے حرمتی کریں گے، بے حرمتی کریں گے. یہ بے حرمتی کا جو تصور ہے یہ سر تاسا بیس لیس ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. یہ شیطان نے ایسا ڈالا ہے کہ قرآن کو پہنچانے والے نہ پہنچائیں. سب کچھ ہونے کے بعد بھی قرآن جو ہے کتاب مہجور بنا رہے، کتاب مہجور. ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. تو خیر دیکھیے، ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ یہ سب دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ کس لیے ہے؟ دعوت کی اپرچونیٹیز کے لیے. بس اور کچھ اللہ تعالیٰ کو اور کسی چیز سے کوئی، اللہ تعالیٰ کنسرن جو ہے وہ دعوت ہے، دعوت دعوت دعوت. تو اللہ تعالیٰ نے سب کھول دیا، ہر اعتبار سے مواقع کھول دیے. اب میں آپ کو اپنا ایک تجربہ عرض کرتا ہوں جو آج صبح گزرا.
دیکھیے میری ایک عادت ہے بچپن سے کہ میں سن رائز کو دیکھتا ہوں، سورج کے نکلنے کا جو منظر ہوتا ہے. پہلے میں رہتا تھا یو پی کے گاؤں میں. گاؤں کے باہر ایک پل تھا، تو میں وہاں چلا جاتا تھا صبح کو. وہاں سناٹا ہوتا تھا. وہاں پر پل پر بیٹھ کر میں دیکھتا تھا سورج کیسے وہ نکل رہا ہے. وہ آج بھی میرا مزاج ہے. ابھی بھی میں اپنے گھر پہ جہاں رہتا ہوں تو صبح کو خاص طریقے سے میں دیکھتا ہوں سورج کیسے نکلتا ہے. آج بھی میں نے ایسے ہی کیا. دیکھیے آج سورج نکلا ہے 5:25 پر، 5:25. تو میں اپنے گھر کے بارجے پر کھڑا ہو کر کے دیکھ رہا تھا. لیکن آج پہلی بار ایک عجیب خیال آیا جو اس سے پہلے میرے دماغ میں نہیں آیا تھا. میں نے سوچا کہ یہ سورج بلین سال سے ایسے ہی کر رہا ہے. بلین سال سے ٹھیک وقت پر نکلتا ہے، ٹھیک وقت پر نکلتا ہے، ٹھیک وقت پر نکلتا ہے. رات کے بعد ٹھیک وقت پر نکلتا ہے تاکہ دنیا کو روشنی پہنچائے. ساتھ ساتھ ایک اور کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ڈبل روٹیشن رکھ دیا ہے. ایکسس پہ چلتی ہے زمین. ایکسس پہ چلنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ زمین کے چاروں طرف روشنی پہنچتی رہے. اگر زمین اپنے ایکسس پر نہ چلے تو زمین کا آدھا حصہ اجالا رہے گا، آدھا حصہ اندھیرا رہے گا، جیسا کہ چاند پر ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا مطلوب ہے انسان کو روشنی پہنچانا کہ سورج کو پابند کر دیا کہ تم ٹھیک وقت پر تم کو طلوع ہونا ہے. یعنی آج 5:25 پر ٹائم تھا، اسی وقت نکلا ہوا، نہ آگے نہ پیچھے. زمین کو پابند کر دیا کہ تو اپنے ایکسس پر روٹیٹ کرو تاکہ کوئی خطہ سورج کی روشنی سے خالی نہ رہے. پھر میں نے سوچا کہ اللہ کا دین بھی تو ایک روشنی ہے. اس کے لیے بھی قرآن میں دیکھیے سراج کا لفظ آیا. سراج منیر، روشن سورج، نور کا لفظ آیا. تو اللہ کی جو کریشن ہے، جو تخلیق ہے، اس میں ایک مادی روشنی ہے جو ہم کو سورج کے ذریعے ملتی ہے. اللہ کو اتنا زیادہ مطلوب ہے کہ روشنی پہنچے انسان کو کہ جن علاقوں میں سورج نہیں نکلتا بہت دنوں تک، آپ جانتے ہیں کہ قطب شمالی، قطب جنوبی کے علاقوں میں سورج بہت دن تک نہیں نکلتا، تو کیا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے الیکٹریسٹی پیدا کر دی، بجلی، تاکہ جب سورج سے روشنی نہ ملے تو آدمی بجلی سے روشنی حاصل کرے. دوسری طرف جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت بھیجی، قرآن بھیجا، اس کو محفوظ کر دیا، تو اس کی روشنی مدتوں سے پہنچی نہیں رہی. ایک عجیب غریب خیال میرے دماغ میں آیا کہ قرآن میں ہے کہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ قرآن سارے ہی انسانوں کے لیے وارنر بن رہا ہے، بتا دینے والا بن رہا ہے. لیکن آج تک یہ نشانہ پورا نہیں ہوا. بہت عجیب بات. کیسی عجیب بات. یعنی ابھی تک یہ واقعہ پیش نہیں آیا کہ ہر انسان تک قرآن کا پیغام پہنچ جائے. محدود علاقوں میں پہنچا، وہ لوگ مر گئے، نئی نسل آئی تو پھر دوبارہ وہ محروم رہ گئی. ابھی میں ایک کانفرنس میں گیا تھا، تو ایک یورپ کی کانفرنس میں، تو اس میں ایک پروفیسر صاحب نے کہا بھائی ہماری لائبریری میں ساری کتابیں ہیں مگر اس قرآن ہے ہی نہیں، قرآن نہیں ہے اس میں. تو کیوں قرآن نہیں ہے؟ پرنٹنگ پریس کے زمانے میں کتنا آسان ہے قرآن ہر جگہ پہنچے، لیکن مسلمانوں میں ایک جھوٹا تصور آ گیا کہ بے حرمتی، اس لیے ان کو شوق نہیں کہ پھیلائیں اس کو، اور لوگ خوب پھیلاتے ہیں.
اور لوگ اپنی مذہبی کتابوں کو چھاپ چھاپ کے خوب پھیلاتے ہیں. تو اس نے کہا تھا کہ ہر مذہب کی کتاب ہمارے یہاں موجود ہے لیکن قرآن نہیں ہے. یہ کہاں سے آئے گا یہ بے حرمتی؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں. یہ بالکل جھوٹا کانسیپٹ ہے، باطل کانسیپٹ ہے، یہ شیطانی کانسیپٹ ہے کہ بے حرمتی کا تصور پیدا کر کے قرآن کو لوگوں تک پہنچنے روک. پھر دیکھیے اس معاملے میں ایک بہت ہی زیادہ غلط کام کیا ہے ہمارے علماء نے. ایک طرف علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ قرآن کو ترجمہ اگر آپ کرتے ہیں تو متن کے بغیر آپ اس کو چھاپ نہیں سکتے. قرآن کا ترجمہ آپ کریں انگریزی میں، فارسی میں، جرمن میں، کسی زبان میں، تو ترجمے کے ساتھ آپ کو متن چھاپنا پڑے گا، ٹیکسٹ. وداؤٹ ٹیکسٹ آپ نہیں چھاپ سکتے اپنا ٹرانسلیشن. اچھا، اگر آپ نے ٹیکسٹ کے ساتھ چھاپ دیا تب کیا ہے؟ تب بے حرمتی کا مسئلہ آ جاتا ہے. یعنی ٹیکسٹ کے بغیر چھاپنا ناجائز اور ٹیکسٹ کے ساتھ دینا ناجائز. کیسی عجیب، یہ عجیب فتویٰ ہے، کیسا عجیب فتویٰ ہے. یعنی متن کے بغیر اگر آپ چھاپ دیں تو چھاپنا ناجائز ہے، مت کے ساتھ اگر آپ چھاپیں تو دینا ناجائز ہو جاتا ہے کیونکہ بے حرمتی کرے گا وہ. تو عملاً گویا ناممکن بنا دیا کہ قرآن سب تک پہنچے. ہمارے ساتھی دیکھیے، ہمارے سے ترجمہ چھپا ہے قرآن کا انگریزی زبان میں، ہمارے ساتھی ہر جگہ لے کے پہنچتے ہیں، بہت شوق سے لیتے ہیں لوگ. صرف مسلمان اس پہ آبجیکشن کرتے ہیں. یہاں تک کہ دلی کا ایک واقعہ ایک صاحب نے مجھے بتایا، ہمارے ایک ساتھی نے، کہ ایک ہندو کی دکان پر انہوں نے قرآن لے کر کے اس کو دیا، اس نے بڑے شوق سے لیا. تو اس دکان میں ایک مسلمان ملازم تھا، مسلمان ملازم. تو ایک جب مالک نہیں تھا کسی وقت تو خاموشی سے قرآن اٹھا لیا، اٹھا لے گا. یہ تو بے حرمتی کرے گا. یہ آپ غور کیجیے کہ جس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا سارے عالم تک پہنچے، اس کو جھوٹے فتوے، جھوٹے مسئلے بنا کر کے ناممکن بنا دیا کہ لوگوں تک پہنچ پائے. وہ بلا شبہ یہ جھوٹے فتوے ہیں، بلا شبہ یہ جھوٹے مسئلے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور بات عرض کرتا ہوں. کل میں یہ سوچ رہا تھا کہ قرآن میں ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں لا اللہ کا باخ و نفس کا اللہ یکون مومنین. باخے کہتے ہیں سیلف کلنگ کو، اپنے آپ کو ہلاک کر دینا، کہ شاید تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے اس لیے کہ لوگ مومن نہیں بن رہے ہیں. دوسری طرف قرآن میں ہے کہ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کوئی اگر ہدایت پر نہ آئے تو تم کو اس سے نقصان نہیں پہنچے گا. پھر بھی رسول اللہ کیوں اتنا زیادہ باقی بن گئے؟ اس پہ وہ سوچنے لگا میں. رسول اللہ پہ کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ مومن بنے. وہ ان کے مومن بننے یا نہ بننے سے رسول اللہ کا مستقبل خطرے میں نہیں پڑتا تھا، تو پھر کیوں باقی بن گئے؟ تو پھر مجھے دوسری آیت یاد آئی، وسلم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. سارا مسئلہ یہ ہے کہ حجت اللہ پر نہ چلی جائے. میں سوچنے لگا کہ سارے ہسٹری میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، بلین ٹریلین سارے لوگ، قیامت آ گئی، حشر کے میدان میں لوگ اکٹھا ہوئے، سارے لوگ، وہاں ان کا حساب لیا جانے لگا. اب وہاں کچھ لوگ چیختے ہیں کہ اے خدا یہ کیسا انصاف ہے، تم نے ہم سے پیدا کیا، بتایا تو کچھ نہیں. تو اگر ہم
تیرے بتانے پر نہ چلے تو ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. We were unaware of the creation plan of God. خدا کا تخلیقی منصوبہ کا اس سے ہم بے خبر تھے. پیدا کس لیے کیا گیا انسان کو ہم بے خبر تھے. پری ڈیتھ پیریڈ کیا ہے, پوسٹ ڈیتھ پیریڈ کیا ہے, یہ سب ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا. تو ہم تو حیوان کی طرح پیدا ہوئے, حیوان کی طرف جیے, حیوان کی طرف مر گئے. تو ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ غور کیجئے کہ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے. یعنی حجت اللہ پر چلی جاتی ہے. اس لیے رسول اللہ باقی بن گئے. اللہ کو حجت سے بچا, اللہ پر الزام نہ آنے پائے. اللہ پر الزام نہ آنے پائے. اللہ پر حجت ہٹانے کے لیے آپ باقی بن گئے. یہ سارا مسئلہ. یہ جو امت مسلمہ اپنے کو خیر امت سمجھتی ہیں, بالکل یہ جھوٹے عقیدوں میں جینے والے لوگ. اصل چیز جو سوچنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر حجت نہ چل جائے. مجھے اپنا ایک واقعہ آتا ہے کہ ہم لوگ جو اعظم گڑھ میں تھے تو ہماری کھیتی جو تھی, ہماری خاندانی کھیتی, اس کے مینیجر تھے, ان کا نام تھا بھاؤ رام. تو 1947 میں جب آزادی آئی تو گورنمنٹ نے زمینداری کو ابالش کر دیا. زمینداری کو ابالش کر دیا, ختم کر دیا. تو اس کے بعد کیا ہوا, جو جوتا اس کا کھیت. تو ہم لوگوں کی زمینداری میں زیادہ تر لوگ کھیت دیے رہتے تھے, خود کم اپنے استعمال رکھتے تھے. تو سارے کھیت لوگوں کو دیے ہوئے ہیں, ان سے مالگزاری لی جاتی تھی. تو اب ہو گیا کہ جو جوتا اس کا کھیت. تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو مینیجر تھے بھاؤ رام, رات دن ایک کیے ہوئے تھے وہ. کیوں؟ یہ تھا اس میں قانون میں کہ اگر کھیت جوتنے والا لکھ دے کہ میں اس کھیت سے استعفیٰ دیتا ہوں, اس زمین سے استعفیٰ دیتا ہوں, میں چھوڑ رہا ہوں اس کو, تب وہ زمیندار کو مل جائے گی, اور کوئی شکل نہیں تھی. تو بھاؤ رام ایک ایک شخص کو پہنچتے تھے کہ تم استعفیٰ دے کر کے زمین چھوڑ دو. تو انہوں نے, وہ کہتے کیا تھے, وہ ہم لوگوں کو بابو کہتے تھے. بابو ذمہ داری میں داغ نہ لگنے پائے. بابو رات دن دوڑ دھوپ پچا گئے تھے, وہ ذمہ داری میں داغ نہ لگنے پائے, یعنی زمینداری میں دھبا نہ لگنے پائے کہ کچھ کھیت نکل گئے. تو بس تو اس سے بلین ٹریلین ٹائم زیادہ یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے اندر کہ خدا کی خدائی پر کوئی دھبا نہ لگنے پائے کہ خدا تو نے پیدا کر دیا اور بتایا نہیں ہم کو کہ کیا کرنا ہے. تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ خدا کے رحمت اللہ علیہ ہونے پر دھبا نہ لگنے پائے. یہ چیز ہے جو باخر بنا دیا تھا رسول اللہ کو. اسی باخر بننے پر جنت ملتی ہے. یاد رکھیے, اگر آپ باخر نہ بن سکیں تو جنت, اس کا مطلب آپ جنت رسک لے رہے ہیں. فری میں جنت کسی کو نہیں ملنے والی ہے. خود پیغمبر کو بھی جب کو باخر بن گئے, باخر, تو دوسروں کو فری میں کیسے مل جائے گی؟ جو اللہ کے, یعنی اللہ کے معاملے کو اتنا زیادہ اپنا کنسرن بنائے کہ اس کے باخر بن جائے, وہی طرف کہ خدا کی خدائی میں کوئی دھبا نہ لگنے پائے, تو اپنی جان میں لڑا دوں گا اس کے لیے, تب جا کے اس کے لیے جنت کے دروازے کھلتے ہیں. آج کل کے مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ نہ خود کرتے نہ کرنے دیتے.
ہمارے ساتھیوں نے قرآن کا ترجمہ کیا، اس کو چھاپا، اب جگہ جگہ اس کے حساب طرح طرح کے پروپگنڈے ہو رہے ہیں، مستقل پروپگنڈے ہو رہے ہیں، ہمارے ترجمہ قرآن جو ہمارا اس کے خلاف چھپتا ہے باقاعدہ، مختلف قسم کے جھوٹے پروپگنڈے. کوئی کہتا ہے کہ صاحب اس کی زبان غلط ہے، پوچھو کہاں زبان غلط ہے تو کوئی مثال نہیں دیتا. کوئی کہتا ہے کہ صاحب یہ تو بغیر ترجمے کے چھاپ دیا ہے تو بالکل ناجائز ہے. کوئی کہتا ہے کہ آپ ہندوؤں میں بانٹ رہے ہیں وہ تو بہربتی کریں گے. یعنی بہت ہی ایبسرڈ قسم کے پروپگنڈے دھوم سے ہو رہے ہیں. اور مسلم کل ملکوں کا حال اور برا ہے. آپ غور کیجیے کیسی عجیب بات ہے، نان مسلم ملکوں میں ہمارے یہاں کا ترجمہ بہت آسانی سے جا رہا ہے. مسلم کنٹریز میں پابندیاں لگی ہوئی ہیں. کیوں؟ وہاں پر ڈپارٹمنٹ کھلے ہوئے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ارے بھائی اس میں متن ہے نہیں، ٹیکسٹ تو ہے نہیں، بس رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا اس کو. اس لیے یہ مسلم ملک ہیں، یہ تو نان مسلم سے بدتر ہیں. یعنی اسلامی ملک کہتے ہیں اپنے کو، اور قرآن کو داخل نہیں دیتے اپنے یہاں. اگر آپ متن کے ساتھ چھاپے گے تب کیا کہیں گے؟ بھائی اس کو بہربتی ہو جائے گی، اس کو دینا نہیں ہے. یہ جھوٹے نظریے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ قرآن عالمی طور پر پھیلا نہیں، لوگوں تک پہنچا نہیں. صرف مسلمانوں کے گھروں میں جزدان میں بند کر کے رکھا رہتا ہے وہ طاق پر اوپر. یعنی قرآن مسلمانوں کی کتاب بن کر رہ گیا، جبکہ بھیجا گیا تھا وہ سارے عالم کے لیے. تو آج جو ہے وقت آ گیا ہے آخری، ہم سب لوگ اس کے لیے تڑپیں، ہم سب لوگ اس کو اپنا کنسرن بنائیں کہ جو لوگ پیدا ہو کر دنیا میں آئے ہیں وہ اللہ کے کلام سے بے خبر نہ رہیں. مرنے سے پہلے ان تک خدا کا کلام پہنچ جائے. مرنے سے پہلے ان تک خدا کا کلام پہنچ جائے. دیکھیے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنی پرائرٹی کو بدلنا پڑے گا. یو ہیو ٹو ری سیٹ یور پرائرٹیز. اپنی پرائرٹیز کو بدلنا پڑے گا. ہر آدمی کسی اور چیز کو اپنی پرائرٹی بنا ہوئی ہے، اپنی ترجیحات کو بدلنا پڑے گا. ہر دوسری چیز کو آپ کو سیکنڈری بنانا پڑے گا اور پرائمری بنانا پڑے گا کہ قرآن لوگوں تک پہنچ جائے. دیکھیے سادہ بات نہیں ہے. میں نے تقریباً سب مذہبوں کی کتابیں پڑھی ہیں. یہ بہت عجیب بات ہے کہ کسی بھی کتاب میں کریشن پلان یعنی کریشن پلان آف گاڈ جو ہے اس کا ذکر ہی نہیں. اس میں کچھ کہانیاں ہیں، کچھ وژڈم کی باتیں ہیں، کچھ مائتھالوجی کی باتیں ہیں، لیکن یہ بات کہ انسان کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مرنے کے بعد جنت جہنم کا مسئلہ ہے، موت کے بعد انسان کو ایک نیا دور فیس کرنا پڑے گا جو اٹرنل جہاں اٹرنیٹی ہے. یہ سب باتیں جو ہیں جس کے ایک لفظ اس کو میں کہتا ہوں کہ کریشن پلان آف گاڈ، یہی چیز ہدف ہے دوسری کتابوں میں. دوسری کتابوں میں یہی ہدف ہے. تو کہ ایک ہی کتاب ہے قرآن جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ، یعنی خدا کو انسان سے کیا مطلوب ہے، انسان سے کیا پوچھا جانے والا ہے، انسان کا جو فیوچر ہے موت کے بعد اس کو کامیاب بنانے کی صورت کیا ہے. کسی بھی کتاب میں یہ بتایا ہی نہیں گیا، صرف قرآن ہے. تو قرآن کی دو صفت ہوئی، ایک یہ کہ قرآن محفوظ کتاب، اس میں ایک آیتہ کے برابر بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، اپنی اصل زبان میں اپنے اصل ٹیکسٹ کے ساتھ کچھ بھی اس میں بدلاؤ نہیں آیا. تو وہ آتھینٹک بک آف گاڈ ہے، آتھینٹک بک آف گاڈ. اور دوسری بات یہ ہے کہ
یہی ایک کتاب ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تم کو اپنے مستقبل کے لیے کیا تیاری کرنا ہے، موت کے بعد تمہیں کس طرح کی صورتحال کا سامنا پیش آئے گا، کسی دوسری کتاب میں آپ نہیں پائیں گے. تو کیا ایک ہے اس کا صفت کہ وہ ایک ہی کتاب ہے جو آتھینٹک بک آف گاڈ ہے، اس میں شک نہیں کر سکتے آپ. دوسری بات یہی وہ کتاب ہے جو بتاتی ہے کہ انسان کا اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی اس وقت کیا معاملہ پیش آئے گا، اس وقت کامیاب ہونے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے. تو بہت ہی زیادہ سیریس بات ہے، سیریس، بہت زیادہ سیریس بات ہے. اس لیے ہم آپ کو یعنی وہ جو میں نے کہا کہ وی ہیو ٹو ریسیٹ آور پرائرٹیز، ہمیں اپنی ترجیحات کو پھر سے قائم کرنا پڑے گا. خدا کے کنسرن کو اپنے کنسرن بنانا پڑے گا. یعنی یہ خدا کا کنسرن ہے کہ ایسا خدا نہیں چاہتا کہ ایسا ہو کہ حشر کے میدان میں جب سارے لوگ اکٹھا ہوں تو کوئی ایک بندہ بھی ایسا کھڑا ہو کر کہے خدا میں تیری رحمت کو کیسے مانوں جب کہ تو نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ یہاں پکڑ دھکڑ ہے، یہاں پیشی ہے، حساب کتاب ہے. مثال کے طور پر دیکھیے قرآن میں ہے کہ اس یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یعنی ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے لگے ہوئے ہیں جو اس کی ہر بات کا ریکارڈ کر رہے ہیں تعمر. پوری زندگی اس کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی ہر بات کا ریکارڈ کرتے ہیں. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. یہ صرف لفظ کی بات نہیں ہے، پوری زندگی کا ریکارڈ. کیسے ہم نے سوچا، کیسے ہم بولے، کیسے ہم نے بیہیو کیا، ہمارے معاملات کیسے تھے، ہماری ڈیلنگ کیسی تھی. وہ تو ایک نمائندہ بات ہے، یعنی قول یا لفظ جو وہ نمائندہ ہے ہمارے زندگی کا. تو کیا پوری زندگی کا ریکارڈ کر رہے ہیں فرشتے. یہ کسی کتاب میں نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے جہاں یہ بات بتائی گئی ہو. تو انسان کہے گا کہ ہم کو پتہ نہیں تھا کہ فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ تو ہم جانتے نہیں تھے. تو صرف قرآن ہی میں بتایا گیا ہے یہ، اس طرح کی اور بھی دوسری بات ہے. جیسے میں نے قصہ مردہ پڑھا تھا کہ ایک ٹرین آ رہی تھی، ایک آدمی کھڑا ہوا تھا اور وہ آگے کا پل ٹوٹا ہوا تھا. اس نے سوچا کہ اگر ٹرین چلتی وہاں پہنچ گئی پل پر تو ساری ٹرین الٹ جائے گی اور سینکڑوں لوگ مر جائیں گے. اس نے سوچا کیا کرنا چاہیے. اس نے سوچا کہ میں ہوں جو بتا سکتا ہے کہ پل ٹوٹا ہوا ہے، یہاں کوئی دوسرا نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا، سوچتے سوچتے اپنی باڈی کا خون نکالا، خون سے اپنے کپڑے کو رنگین کیا اور لال جھنڈا لے کھڑا ہو گیا. اپنی باڈی کا خون نکال کر کپڑے کو رنگین کیا اس نے اور لال جھنڈا لے کھڑا ہو گیا. اتنا کیوں کیا اس نے؟ وہ سمجھتا تھا کہ میں ہی تو ہوں جو روک سکتا ہے گاڑی کو، کوئی دوسرا نہیں جو اس بات کو جانتا بھی ہو کہ پل ٹوٹا ہوا ہے. تو وہ معاملہ یہاں پر ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا تخلیقی منصوبہ، کیا ہونے والا ہے موت کے بعد، کیا ہونے والا ہے حشر کے میدان میں. کیسی عجیب بات ہے کہ قرآن میں فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر.
فریقٌ فی الجنہ و فریقٌ فی السعیر. یعنی موت کے بعد جو دنیا آنے والی ہے اس میں کوئی لوگ جہنم میں اپنے آپ کو پائیں گے, کچھ لوگ جنت میں پائیں گے. یہ کتنا سیریس بات ہے, سیریس, اور ایٹرنلی, ہمیشہ کے لیے. تو بتائیے کہاں موقع ہے کسی اور کام کرنے کا, کوئی اور کام کرنے کا موقع ہے. رسول اللہ کو جب نبوت ملی اور یہ حکم ہوا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر, اٹھو اور لوگوں کو آگاہ کر دو, تو میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ حضرت خدیجہ نے بستر بچھایا معمول کے مطابق کہ آرام کر لیجیے. آپ نے فرمایا انا رہا یا خدیجہ, نبوت سے پہلے نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ جو آپ کی اہلیہ تھیں وہ بستر بچھا دیتی تھی, وہاں پر آرام کر لیتے تھے آپ. یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے. نبوت کے بعد بھی انہوں نے بستر بچھا دیا آرام کرنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ انا رہا یا خدیجہ, اے خدیجہ اب آرام کہاں, اے خدیجہ اب آرام کرنے کا وقت کہاں. اب تو بس اسی میں اپنے آپ کو کھپا دینا ہے کہ لوگ آج کل کے مسلمانوں کو دیکھے تو سب کہاں کس کام میں مشغول ہیں, سب شکایتوں میں, چیخ پکار میں. مسلمانوں کا اخبار پڑھیے, ان کی کتاب پڑھیے, ان کی مجلس سے بیٹھیے, یہاں ظلم ہو رہا ہے, وہاں سازش ہو رہی ہے, یہ سب کہانیاں ان کے پاس ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں نے ستایا, مکہ والوں نے آپ کو اپنے وطن میں رہنا مشکل کر دیا, تو آپ وطن چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. آپ غور کیجیے کہ ایک آدمی جو کہ اپنے وطن سے لٹا ہوا وہاں پہنچ رہا ہے, تو آج کل کا جو حالت ہے لوگوں کی, اس کے پاس کیا ہوگی کہانی, بس مکے والوں کی برائی, کہ دیکھو مکے والے اتنے خراب ہیں, دیکھو مکے والے ایسے ہیں, مکے والے ویسے ہیں. آپ کتابوں میں پڑھ لیجیے, ایک لفظ بھی آپ کی زبان سے شکایت کا نہیں نکلا مکہ کے خلاف, ایک لفظ بھی نہیں. پہلی تقریر جو آپ نے کی تھی وہاں مدینہ پہنچ کر, جو سیرت کتابوں میں اس عنوان کے ساتھ آتی ہے کہ اول خطبۃ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ, اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا, اس کا خلاصہ یہ ہے ایھا الناس اتقوا النار ولو بشق تمرہ, ایھا الناس اتقوا النار ولو بشق تمرہ, اے لوگوں اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, save yourself from hell at any cost. ایھا الناس اتقوا النار ولو بشق تمرہ, save yourself from hell at any cost. تو آج کل کے مسلمانوں کی باتیں آپ سنیے, ان کے پاس کیا ہے, کانسپریسی کی باتیں, ظلم کی باتیں, ہمارے حقوق غصب کر لیے ہیں, ہم کو پر ظلم ہو رہا ہے, یہ سب بالکل ایبسرڈ ہے, ایبسرڈ, اللہ کی اسکیم کے خلاف ہیں بات. یہ اللہ کی اسکیم نہیں ہے کہ آپ انہی چیزوں میں پھنسے رہیں اور شکایتیں کریں, پروٹیسٹ کریں, اس کے لیے سوسائڈ بامبنگ کے کرنے لگیں. یہ شکایتی ذہن یہاں تک پہنچا, اتنا تک پہنچا کہ مسلمان آج کل سوسائڈ بامبنگ کرتے رہتے ہیں, جن سے ان کو شکایتیں ہیں اپنے کو مار کر اس کو ہلاک کرنا. تو دیکھیے میں آپ کو 2 پوائنٹ فارمولا دیتا ہوں, 2 پوائنٹ فارمولا. ایک یہ ہے کہ
ہم کتنا ہی باخر بن جائیں، لیکن سارا انسان جو ہے اللہ کے راستے پر آ جائے یہ ممکن نہیں ہے، نہ پہلے ہوا نہ آج ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنے زیادہ شیطانی تقاضے ہیں، اتنے زیادہ نفسانی تقاضے ہیں، اتنا زیادہ لوگوں کو بہکانے والی چیزیں ہیں کہ وہ جو پہلے ہسٹری تھی وہ آج بھی ہے، کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ آپ کی باتیں چاہے کہہ ڈالیں آپ سب کچھ، تب بھی بولو حرص تب مومنین کہ وہ اللہ کے راستے پر آ جائیں، لیکن وہ آئیں یا نہ آئے ان کا کام ہے، ہمارا کام ہے پہنچانا. وہ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، وہ اللہ کے راستے کو اختیار کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے، ہمارا کام ہے پہنچانا. تو دیکھیے 2 پوائنٹ فارمولے میں پہلی بات یہ ہے، دیکھیے قرآن اترا ہے عربی زبان میں، عربی زبان میں، انسانوں کی زبانیں میں تو بہت ساری ہیں، 1,000 زبانیں ہیں، تو عربی پڑھ کر تو سمجھ نہیں سکتے وہ، تو ہمیں ان کی زبان میں ترجمہ کر کے ان کو پہنچانا ہے. انگلش لینگویج آج کل انٹرنیشنل لینگویج بن گئی ہے، تو کم سے کم انگریزی میں تو ہم سب کو پہنچا دیں اور پھر دوسرے زبانوں میں پہنچائیں. ایک یہ ہے کہ یہ پرنٹنگ پریس جو آیا ہے یہ ممکن جو ہو گیا ہے کہ چھاپ کر کے لوگ دیا سکے، تو ہر شخص کا یہ ایک سب سے بڑی تمنا ہونی چاہیے کہ اس کے ہاتھ سے دوسروں تک قرآن کا ترجمہ پہنچ جائے. آپ کہیں بھی ہوں، سفر میں ہوں یا کہیں بھی ہوں. اب آج کل کے زمانے میں کیا ہے کہ اتنا آسان ہو گیا، دیکھیے یہ کانفرنسوں کا زمانہ ہے، ٹورزم کا زمانہ ہے، بزنس کے لیے اور طرح طرح کے مقصد کے لوگ جاتے ہیں وہاں، وہ ہر جگہ آپ کو مل سکتے ہیں کہ آپ کو پرنٹڈ فارم میں قرآن دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ سیکر کو تلاش کیجیے، جس کو آپ سیکر پائیں پوری طاقت صرف کر دیے، اس کو کتابیں پڑھوائیے، اس کے لیے دعائیں کیجیے. تو انڈیویجول کی سطح پر جو سیکر مل جائے آپ کو اس کے لیے پوری طاقت صرف کیجیے، اور پوری ہیومینٹی کی سطح پر یہ کوشش کیجیے کہ قرآن سب کو پہنچ جائے. تو عمومی طور پر قرآن پہنچانا اور انفرادی سطح پر سیکر کو تلاش کر کے اس کو کوشش کرنا کہ وہ اللہ کے راستے پر آ جائے، یہ 2 پوائنٹ فارمولہ ہے. تو انڈیویجول کی سطح پر بلا شبہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو سیکر ہوں اور آپ کی بات کو مان لیں، لیکن پورا یہ مجموعہ انسانی جو ہے 7 بلین انسانوں کا، تو اس کا کوئی امکان نہیں کہ سب لوگ آپ کی بات مانیں، لیکن پہنچا سکتے ہیں ہم ان کو مختلف طریقے سے. تو ماس کی سطح پر پہنچانا، انڈیویجول کی سطح پر ان کو ٹرین کر کے اللہ کے راستے پر لانا. میری دعا ہے کہ ہم آپ اس راستے میں اپنے آپ کو لگا دیں اور اللہ ہماری مدد فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال مسٹر عبد اللطیف صاحب کا ہے، کراچی پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے، ایک باپ اصلاح کے خاطر اپنے 3 نوجوان بیٹوں سے کہتا ہے کہ جب تک تم گٹکا، پان اور سگریٹ وغیرہ نہیں چھوڑو گے تب تک میں گھر نہیں آؤں گا، اور وہ صاحب کئی روز سے اپنے بھائی کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. مولانا صاحب کیا باپ کا یہ عمل اولاد کی اصلاح کر دے گا؟ کبھی نہیں، اس سے اصلاح نہیں ہوتی. اصلاح کا تعلق جو ہے
مائنڈ کی ری انجینئرنگ. آدمی وہی کرتا جو اس کو بارے میں آپ اس کو کنونس کر دیں, اس کے دماغ میں اتار دیں. جس بات کے لیے آپ کنونس نہ کر سکیں اس کے لیے آپ یہ امید بھی نہیں کر سکتے کہ وہ عمل کرے گا اس کے اوپر. ایسے باپ جو ہیں خود غلطی کر کے بچوں کو بگاڑتے ہیں. جب بگاڑتے ہیں تو اس کے بعد یہ سب حرکتیں کرتے ہیں جن کا آپ کہہ رہے ہیں وہ یقین ہی از ناٹ این ایکسیپشن. دیکھیے بگاڑ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بگاڑ کا ہوتا ہے پیمپرنگ سے, ایزی منی سے, جس کا ذمہ دار خود باپ ہوتا ہے. جتنے بچے بگڑتے ہیں ون ٹو آل, سب کی جڑ میں کیا ہوتا ہے؟ پیمپرنگ اور ایزی منی. تو یہ تو باپ خود ذمہ دار ہے, اپنی اصلاح کریں. وہ غصہ جو کر رہے ہیں اپنے اوپر غصہ کریں. وہ آپ پتہ کیجیے تو وہ باپ نے ضرور یہی سب کیا ہوگا, خوب پیمپرنگ اور خوب ایزی منی. تو بگڑنے ہی بچے بگڑے, کیوں نہیں بگڑیں گے؟ آپ غصہ دکھاتے ہیں, ایسا غصہ بالکل ایک اسٹوپڈ کام ہے, اس سے کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی. اس سے مولانا دوسرا سوال ان کی وائف کا ہے, کراچی پاکستان سے ہی. انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ ضرورت اور حرص کے درمیان فرق نہیں پاتے وہی لوگ سب سے زیادہ ٹینشن اور سٹریس میں جیتے ہیں. مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آخر جو چیزیں لوگوں کی پریشانی اور سٹریس کا سبب ہیں وہ چیزیں لوگ اپنی زندگی سے دور کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کے بارے میں بتائیں. لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. ہمارے مشن کے باہر کبھی کسی نے بتایا بھی نہیں. مجھے بتائیے کون سی کتاب میں باتیں لکھی ہوئی یا کہاں کی تقریروں میں لوگ یہ باتیں کہتے ہیں. ہمارے مشن میں پہلی بار یہ بات بتائی جا رہی ہے. تو آپ ہمارے مشن میں جو باتیں کہیں اس کو عام کیجیے. یہ جو لیکچر ہوتا ہے اس لیکچر کو لوگوں کو سنوائیے, کیونکہ اس کا CD ہوتا ہے, انٹرنیٹ پہ وہ موجود رہتا ہے. وہ کتابیں پڑھوائیے. حقیقت یہ ہے کہ لوگ بے خبر ہیں باتوں سے, کسی کو خبر نہیں سوائے کہ کچھ رسمی اعمال جانتے ہیں. رسمی اعمال جتنی بھی تحریکیں مسلمانوں میں چل رہی ہیں, کسی تحریک میں آرٹ آف تھنکنگ پر کوئی زور ہی نہیں ہے, تفکیر پر کوئی زور ہی نہیں ہے, سوچ بدلنے پر کوئی زور ہی نہیں ہے. کچھ چلی چلائی باتیں ہیں, اسی کی دھوم مچاتے ہیں لوگ, بھیڑ اکٹھا کرتے ہیں. یہی ہماری تحریک جماعتیں ہیں. تو آپ ہمارے کتابیں پڑھوائیے, ہمارے کے کیسے لوگوں کو سنوائیے. یہی حل ہے, اور کوئی دوسرا حل نہیں ہے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو مسٹر خواجہ کلیم الدین نے بھیجا ہے ابھی پینسلوینیا USA سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ دیٹ ان نان مسلم کنٹریز دیر آر نو پرابلمز ایدر فرام مسلمز اور نان مسلمز ان ڈسٹریبیوٹنگ قرآن. Here in America, a number of Muslims and non-Muslims alike are obtaining Quran translation from us and distributing them in a grand scale. We are falling short in fulfilling their requirements. Maulana Sahab, make dua for us that we measure up to their expectations. یہ سو کالڈ جو اسلامی ملک ہیں, سب سے بڑی رکاوٹ وہی ہیں. سو کالڈ اسلامی ملک, ہر جگہ دھوم مچی ہوئی ہے, اسلامی نظام نافذ کرو اور اسلامی شریعت لاؤ. یہ بالکل ہی یعنی لیڈری ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں. کیونکہ جہاں بھی یہ سب آتا ہے وہی رکاوٹیں پڑ جاتی ہیں, وہی قتل ہے, وہی سوسائڈ بامبنگ ہے, وہی یہ سب کچھ ہے. یہ اسلام کے نام پر لیڈری ہو رہی ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, کوئی تعلق نہیں. جو ملک اپنے کو اسلامی بتاتے ہیں سب سے زیادہ وہی بھٹکے ہوئے ہیں, سب سے زیادہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہے وہی لوگ ہیں. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مسٹر کندن ٹھاکر کا. انہوں نے لکھا ہے, I am a non-Muslim but I believe in truth and so I want to read Quran.
But is it right to read Quran without converting to Muslim religion? Kindly comment. نہیں، کنورژن سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو ایک بک ہے، آپ پڑھیے اس کو. کنورژن ایک الگ چیز ہے، اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. یہ تو ایک سیکنگ اسپرٹ جو ہے اس کے تحت پڑھنا چاہیے ہر کتاب. سیکنگ اسپرٹ، میں نے خود ہر کتاب پڑھی ہے، ہر مذہب کی کتاب ہے. یہ کنورژن ایک الگ مسئلہ ہے، اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. لیکن ہر آدمی کو ہر بات کو جاننا چاہیے اور سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کرنا چاہیے. جب تک آپ ہر بات کو جانیں گے نہیں، تب تک آپ فیصلہ سوچا سمجھا فیصلہ نہیں ہوگا. تو میں خود اسی پر قائم ہوں کہ میں ہر چیز پڑھتا ہوں، ہر چیز پڑھتا ہوں. آپ کو مشورہ دوں گا کہ ہر چیز پڑھیے اور پھر خود فیصلہ کیجیے کہ کیا بات کیسی ہے، کیا بات کیسی ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مسٹر محمد عظیم صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے when I was reading the Quran where Allah says these are the words given by me and there is no doubt on it. One of the Christian came to me and asked why God has to tell that there is no doubt on it. He is not willing to believe Quran's words. Maulana Sahab, how can I convince him? یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، کنوینس کیا کرنا ہے؟ یہ کوئی بات ہی نہیں، یہ کوئی بات ہے بتائیے. یہ تو یعنی ورڈ پلے ہے. یہ کوئی آرگومنٹ نہیں، کوئی لاجک نہیں، کوئی ریزن نہیں، یہ ورڈ پلے ہے. کچھ بھی ایسے کہتے رہیے. ایسے لوگوں کے صرف دعا کیجیے اور کچھ نہیں. مولانا اگلا سوال بنگلور سے آیا ہے مولانا فرد سلفی صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ سائنس از دی سرچ فار ٹروتھ اینڈ ریلیجن از اباؤٹ اوبیڈینس. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، سائنس کو سچائی سے مطلب نہیں ہے. یہ غلط کسی جس نے کہا ہے کہ سائنس سچائی کی تلاش کا نام ہے، یہ غلط ہے. سائنس کو سچائی سے کوئی مطلب نہیں ہے. سائنس کا مطلب ہے کہ لا آف نیچر کیا اس کو جاننا، فیکٹ کیا ہے اس کو جاننا. اس سے بس نہیں کہ وہ سچائی کیا ہے. سچائی فلسفے کا، سچائی جو ہے فلسفے کا ٹارگیٹ ہوتا ہے، سائنس کا نہیں. مثلا یہ پانی ہے، یہ سائنس کہاں جاننا چاہیے کہ یہ لکوڈ کیسے بن گیا، گیس لکوڈ فارم میں کیسے تبدیل ہو گیا. اس کا تو مطلب نہیں سچائی. یعنی جو ہے وہ کیا ہے، جو ہے اس کو ایکسپلین کرنا بس. سچائی تو فلسفی کا یا مذہبی لوگوں کا سبجیکٹ ہوتا ہے. ایسی کسی نے کہہ دیا ایک قول. جی. سائنسداں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جس دنیا میں وہ رہ رہا ہے اس کو جاننا کہ کیا ہے، کیسے. جیسے مثال کے طور پر سورج نکلتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، یہ کیا ہے، یہ فنامنا کیسا نکلنا ہے، کیسا ڈوبنا ہے. اس فنامنا کو جاننا، اس کا نام ہے سائنس. ٹروتھ یہ کہنا غلط ہے کہ ٹروتھ سائنس کا سبجیکٹ ہے. فلسفہ کا سبجیکٹ ضرور ہے، مذہب کا سبجیکٹ ضرور ہے، سائنس کا سبجیکٹ ٹروتھ نہیں ہے. مولانا اگلا سوال مسٹر ظفر صاحب کا ہے ممبئی سے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ شوڈ ریلیجن لمٹ اٹ سیلف ٹو ٹریڈیشنل اسٹائل اور بیکم مور لبرل. واٹ از یور کامنٹ آن دس؟ کیا شوڈ ریلیجن لمٹ اٹ سیلف ٹو ٹریڈیشنل اسٹائل اور بیکم مور لبرل؟ نہ لبرل نہ، دونوں لفظ غلط ہیں. ٹریڈیشنل والا بھی ایک بے مطلب لفظ ہے، وہ لبرل بھی بے مطلب ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ دریافت کریں کہ مذہب کیا ہے. میری دریافت ہے کہ مذہب کا آتھینٹک جو بک ہے وہ قرآن ہے، بھی میری دریافت ہے. تو اگر آپ یہاں تک پہنچے تو آپ قرآن میں کیا لکھا اس کو دیکھیے. انہیں لبرل کو دیکھنا ہے، ٹریڈیشنل کو دیکھنا ہے. قرآن میں کیا لکھا اس کو جاننا ہے.
میری جو دریافت ہے کہ میں بہت سی کتابیں پڑھی، آخر میں یہاں تک پہنچا کہ قرآن ہی واحد کتاب ہے جو آتھینٹک ہے. جو آتھینٹک ہے تو اسے آپ بھروسہ کر سکتے ہیں. تو اس میں کیا لکھا ہے اس کو جاننے کی کوشش کیجیے. یہ سب تو ریلیٹیو باتیں ہیں. لبرل ہو کے کیا ہے وہ، جی اس کا کوئی اس سے تو کوئی تعلق نہیں. مولانا اگلا سوال لکھنؤ سے ہے مسٹر عدنان صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہاؤ شوڈ وی تھینک گاڈ، اس کے بارے میں بتائیں. ہاؤ شوڈ وی تھینک گاڈ؟ دیکھیے، تھینک یا شکر یا حمد، یہ اس کا مطلب یہ ہے اکنالج کرنا، اعتراف، یعنی اللہ کا شکر کرنا. یا اصل میں یہ وہی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں اعتراف، یعنی اکنالج کرنا. تو ہم کو سب کچھ جو ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے. ہمارا وجود، ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا، زمین پہ چلنا پھرنا، لائف سپورٹ سسٹم، جو کچھ بھی ہے سب کچھ تو وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے. جب اس کو ہم دریافت کرتے ہیں تو ہم دینے والے کا اعتراف کرنا چاہتے ہیں، اکنالج کرنا چاہتے ہیں. اس سے ہماری زبان سے نکلتا ہے کہ خدا کا شکر ہے، الحمد للہ رب العالمین. تو شکر کا مطلب ہے اعتراف، اور کچھ نہیں. کوئی یہ پراسرار چیز نہیں ہے، کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے. اعتراف ایک فطری چیز ہے. جس سے آپ کچھ ملے تو آپ کا دل کہتا ہے کہ میں اس کا اعتراف کروں، اس کو اکنالج کروں. اسی کا نام ہے مذہبی زبان میں شکر. مولانا اگلا سوال بنگلور سے ہے مسٹر جاوید صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب یو آفن سے دیٹ ون شوڈ میک ون اسپاؤس ایز انٹلیکچوئل کمپینین. کین یو پلیز الیبوریٹ ہاؤ ٹو ڈو انٹلیکچوئل ایکسچینج؟ شوڈ دیر بی اینی پرٹیکولر سبجیکٹ ٹو ڈسکس ود ونس پارٹنر؟ یہ کوئی پروفیشنل سینس میں نہیں بولتا. میں سب یہ سب پروفیشنل، یعنی پروفیشنلزم یہ سب ہوتا ہے کہ آپ کوئی سبجیکٹ مقرر کرتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. بس روزانہ صبح شام جو ہم جی رہے ہیں اسی کو ہم اسپریچول وے میں اس پہ بات کریں، دینی لحاظ سے کریں، خدا کو ریلیٹ کر کے اس پر سوچیں، اس پہ بات کریں. ایک ہے تفریح کے لیے بات کرنا، ایک ہے چیزوں میں پرپز ڈھونڈنا، چیزوں میں میننگ ڈھونڈنا، اس کے لحاظ سے بات کرنا. یہ کوئی یعنی کوئی ٹیکنیکل طریقہ اس کا نہیں ہے. یہ تو آپ کا مائنڈ اگر یعنی آپ کا مائنڈ اگر ٹرینڈ مائنڈ ہے تو ہر چیز میں آپ کا مائنڈ جاننا چاہے گا کہ اس میں ڈیوائن میننگ کیا ہے، اور اس کو لے کر کے آپ ڈسکس کریں گے. کہ کوئی اس کا لگا بتا طریقہ نہیں ہے. مولانا اگلا سوال مس نغمہ صدیقی کا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے The task of reaching Quran to all mankind is such a big task that no matter how much we do, we fall short. This makes us live in constant stress. What should we do? نہیں، اسٹریس کا لفظ صحیح نہیں ہے، سینس آف رسپانسبلٹی صحیح ہے. اسٹریس کس لیے؟ اسٹریس کی ضرورت ہی نہیں ہے. سینس آف رسپانسبلٹی ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ ڈیوٹی ہماری ہے، ہمیں یہ ڈیوٹی پوری کرنا ہے. تو سینس آف رسپانسبلٹی کا لفظ صحیح ہے، اسٹریس کا لفظ یہاں پہ صحیح نہیں ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مولانا ذکوان صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ از سائلنٹ اکنالجمنٹ انف اور ڈو وی نیڈ ٹو وربلی تھینک پیپل؟ کائنڈلی کامنٹ. یعنی خاموش اکنالجمنٹ تو کوئی چیز نہیں، یہ تو آپ تسکین کے لیے ہوتا ہے، یہ اپنی تسکین کے لیے ہوتا ہے. بولنا چاہیے آدمی کو، یعنی چیخ پڑنا چاہیے، یا اپنے دل کو کچھ لوگ اپنے دل میں خوش کرنے کے لیے مان لیتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہی ہیں
تو مانتے تو مجھ سے کیوں نہیں بولتے؟ سچ پوچھتی یہ بھی ایک قسم کا وہ ہے، ایک قسم کا کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی یہ ماڈسٹی کے خلاف ہے. کیونکہ جن لوگوں کو ماڈسٹی نہیں ہوتی وہ بس یہی وہ ایسی بولی بولتے ہیں، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بول دیا تو ہم کچھ چھوٹے ہو جائیں گے، بول دیا تو ہم کچھ چھوٹے ہو جائیں گے. یہ ایک قسم کا ایروگینس ہے جو ریکارڈ بنتا ہے. ایروگینس کی بہت سی قسمیں ہیں، تو اس کے پیچھے جو چیز ہے وہ ایروگینس. اگر مجھ سے نہیں بولتے ہیں تو ایک کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ایک ایروگینس ہے کہ میں اپنے آپ کو کسی سے چھوٹا کو بتاؤں. کیونکہ اعتراف کرنے کا مطلب وہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں چھوٹا ہو گیا، حالانکہ اعتراف کا مطلب ہے حقیقت کا اعتراف. تو میں سمجھتا ہوں کہ بولنا بالکل لازم ہے. جو نہ بولے وہ اپنے کو منافق ثابت کر رہا ہے فرشتوں کی نظر میں. جو آدمی نہ بولے محسوس کرتے ہوئے تو اس بار فرشتوں کی نظر میں اپنے کو منافق ثابت کر رہا ہے. اس لیے میں نے اکنالج کرنے کے لیے بولنا ضروری ہے. بہت بڑا رسک ہے کہ آدمی نہ بولے، اس وقت ہمارے دل میں تو آئیے. تو آپ غور کیجیے کہ وہ دل میں جو ہے فرشتوں کے کتاب میں لکھا جائے منافق، تو کیا آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے دل میں تو ہے کہ میں نے مان لیا، اور فرشتوں کے دل مایل فضو، آپ غور کیجیے، مایل فضو میں قول، بول کو ریکارڈ کرتے ہیں. وہ بول کو ریکارڈ کرتے ہیں. آپ بولے نہیں تو دل میں رکھے ہوئے تو وہ تو کہیں گے فرشتے کہ تم بولے تو تھے نہیں، ہم ریکارڈ کیسے کرتے. یہ بہت رسک کی بات ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ ہمارے دل میں تو ہے ہی ہے. بہت رسک کی بات ہے. تو فرشتوں کے ریکارڈ میں نہیں آئے گا، یا فرشتوں کے ریکارڈ میں نہیں آئے گا تو آدمی منافق شمار کیا جائے گا. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مس ستوتی ملہوترا کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہاؤ کین وی فائنڈ آر نیگیٹو پوائنٹ، اس کے بارے میں بتائیں. دیکھ کبھی کوئی تو نگیٹو پوائنٹ جو کلیئر ہوتا ہے ہم پکڑ لیتے ہیں، تو کبھی اس پر سوچنا پڑتا ہے. انٹراسپیکشن جو کہتے ہیں، محاسبہ. یہ جو آبویس نہ ہو تو اس کا جاننے کا طریقہ ہے وہی محاسبہ، انٹراسپیکشن. تو یہ اگر آدمی سچ مچ چاہتا ہو کہ مجھے پتہ ہو جائے اپنی نگیٹو باتوں کا، تو ناممکن کہ اس کی نگیٹو باتیں چھپی رہیں. وہ ضرور جان لے گا، ضرور جان لے گا. اگر آبویس ہو تو فوراً جان لے گا، نہیں تو سوچ کر جان لے گا وہ، اگر سنسیئر ہو اس معاملے میں. مولانا اگلا سوال رائے پور سے ہے، مسٹر ادریس صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ واٹ ول ہیپن ٹو دوز پیپل ہو ڈائی بیفور گاڈز میسج ریچز دیم. ایک عالم سے پوچھا گیا تھا یہ سوال، تو انہوں نے مختصر جواب یہ دیا تھا اس کا کہ جیسی تبلیغ ویسا محاسبہ. یہی تبلیغ ویسا محاسبہ، یعنی جتنا اس کو بات پہنچی ہے اسی کے راستے کی پکڑ ہوگی. جتنی بات پہنچی ہے اس کو اسی کے حساب سے پکڑ ہوگی. تو آدمی اگر فرض کیے کسی کو کچھ نہیں پہنچا ہے تو پکڑ سے بچ جائے گا، لیکن ترقی نہیں حاصل کر سکے گا وہ. کیونکہ دیکھیے دنیا کے معاملے میں تو ہر آدمی ترقی کی ڈھونڈتا ہے. ہر آدمی دوڑ دھوپ لگائے ہوئے ہے، ہر آدمی دوڑ دھوپ لگائے. کوئی آدمی مجھے اب تک نہیں ملا جو دنیا کی ترقی کے لیے دوڑ دھوپ نہ کر رہا ہو. یہاں سے وہاں جانا، وہاں سے وہاں جانا، یہ کرنا وہ کرنا. تو جب دنیا کی ترقی کے لیے آدمی دھوم مچائے ہوئے تو آخرت کے لیے کو وہ انڈیفرنٹ ہو گیا. تو اس طرح کی بات سے کوئی شخص پکڑ سے بچ سکتا ہے، لیکن اس کو ترقی مل جائے ایسا نہیں ہونے والا ہے. مولانا اگلا سوال عمر آباد سے ہے، مولانا اقبال عمری صاحب کا.
انہوں نے لکھا ہے کہ آج کل تقریباً تمام مذہب والے یہ کہتے ہیں کہ ان کا مذہب، ان کی بات سائنٹیفک ہے. کیا یہ مذہب کے مقابلے میں سائنس کی وکٹری نہیں ہے؟ یہ تو ایک چلا ہوا لفظ ہے، لوگ جانتے بھی نہیں. جو ایک کہتے ہیں ان سے پوچھیے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جانتے بھی نہیں کہ سائنس کیا چیز ہے. سائنس جانتے بھی نہیں. ان کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ وہ سائنس نہیں جانتے. جو جو واقعی سائنٹسٹ ہوگا وہ ایسے نہیں بولے گا، وہ ایسے نہیں بولے گا وہ. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مرسی لیس ہیمرنگ کس کو کہتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ مرسیلیس ہیمرنگ کا مطلب ہے بے رحمانہ محاسبہ. بے رحمانہ محاسبہ. تو بے رحمانہ محاسبہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی عام طور پہ کیا ہوتا ہے، اپنا جو کہتے ہیں انگریزی فیس سیونگ اس کا چھایا رہتا ہے. اس کو اپنے کو بچائے رکھنا، اپنے کو بچا کر کے، یعنی یہ بھی ثابت ہو جائے کہ میں حق پر ہوں اور غلطی میں نے کی ہے جو وہ چھپی رہ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزیں جتنے کمپلیکس ہیں اس قسم کے جو احساسات ہیں، ان سے اوپر اٹھ کر کے جو آدمی اپنا محاسبہ کرے تو وہ ہے بے رحمانہ محاسبہ. اس کا اسے دھیان نہ ہو کہیں میں غلط ثابت نہ ہو جاؤں، یہ دھیان نہ ہو. غلط ثابت ہو یا صحیح ثابت ہو، یہ اس کا کنسرن نہ ہو. جو بات ہے وہ معلوم ہو جائے گا. تو وہ ہے بے رحمانہ محاسبہ. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مسٹر نصیب انصاری صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ وین سراؤنڈیڈ بائی پرابلمس ہاؤ کین وی ریمین پازیٹیو؟ بھائی اس پر تو ہم بہت کہہ چکے ہیں، لکھ چکے ہیں کہ پرابلمس آر پارٹ آف لائف، دیر از اسکیپ فرام پرابلم. تو کسی ایک کا مسئلہ نہیں کہ وہ یہ سراؤنڈیڈ بائی پرابلم، وہ تو سبھی ہیں، پیغمبر بھی تھے. یہ سوال ہی یعنی کہ آپ کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے. ہر آدمی پرابلم میں جیتا. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو پیدا کیا گیا ہے پرابلم میں. تو یو ہیو ٹو لرن دی آرٹ آف لیونگ وتھ پرابلم. یہ بہت لکھ چکے ہیں، ہماری کتاب ہے اس پر، بہت سی آپ پڑھ لیے اس کو. مولانا اگلا سوال مسٹر نودیپ کپور کا ہے دلی سے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہاؤ شوڈ پیرنٹس ٹرین دیئر چلڈرن، اس کے بارے میں بتائیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ پیمپرنگ کو حرام سمجھ لیں. ایزی منی سے آخرت تک بچائیں، کیونکہ پیمپرنگ کے ساتھ اور ایزی منی کے ساتھ آپ کبھی بچوں کو کچھ نہیں کر سکتے. وہ تو بگڑ کر رہیں گے، وہ بگڑ ہی کر رہیں گے وہ. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ ڈانٹیں ماریں، غصہ کریں، نہیں. اس کا ان کے مائنڈ کو ایڈریس کیجیے، ان کو کنوینس کیجیے. تو ایک طرف تو پیمپرنگ سے بچنا ہے، ایزی منی سے بچنا ہے، اور غصے سے بچنا ہے، ڈانٹنے مارنے سے بچنا ہے. لیکن جو کام کرنا ہے وہ یہی کہ آپ ان کے مائنڈ کو ایڈریس کریں، یعنی ریزنڈ وے میں بات کو سمجھائیں انہیں. میرا تجربہ ہے کہ ہر آدمی چاہے بچہ ہو یا بڑا، ہر چیز کو ریزن آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آدمی بائی نیچر ایسا ہے کہ وہ چاہتا ہے ریزن آؤٹ کرنا. تو ریزنڈ وے میں اگر بات کہی جائے گی تو وہی بات اثر کر سکتی ہے. میرا تجربہ یہی ہے. مولانا اگلا سوال مسٹر ساجد انور صاحب کا ہے رڑکی سے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ واٹ از دا سیکرٹ آف سکسیس، اس کے بارے میں بتائیں. بھائی میں تو کہوں گا کہ فیلئر کو آپ سکسیس کے روپ میں دیکھ سکیں، یہی ہے سکسیس. یہ دنیا میں فیلئر ہی مقدر ہے، ہر آدمی کو فیل ہی ہوتا ہے. اس دنیا میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا. لیکن
جو پیش آیا ہے اس کو آپ فیلئر نہ کہیں، اس کو سکسیس سمجھیں، یہ ہے کامیابی کا راز۔ فیلئر سے تو بچنا ممکن ہی نہیں ہے، صرف یہ کہ فیلئر کو آپ پازیٹیو مائنڈ سے دیکھیں، بس اسی کا نام سکسیس ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے سکسیس، جن کو کہتے ہیں سکسیزفل یا سپر اچیورس، وہ کچھ بھی نہیں تھے، وہ یہ تو کہانی کی باتیں ہیں۔ کوئی سپر اچیور نہیں، سب سپر فیلئر تھے، کیس تھا سب کا۔ یاد رکھیے ہر چیز کا اسٹیٹ آف مائنڈ سے تعلق ہے۔ مائنڈ کے لیول پر آپ کیسے ہیں اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ کو فیل سمجھتے ہیں، کامیاب سمجھتے ہیں۔ تو مائنڈ کے لیول پر اپنے کو بچائیے، باقی عملی زندگی میں تو یہ سب اتار چڑھاؤ ہوتا ہی رہے گا۔ عملی زندگی میں کبھی بھی اسموتھ لائف آپ کو نہیں مل سکتی ہے، لیکن مائنڈ کے لیول پر تو مل سکتی ہے۔ یہی ہے مطلب ریئلسٹک اپروچ۔